ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 26ویں تراویح ہم نے پڑھی، اور آج کی تراویح میں آخری پارے کا تقریباً پونا حصہ، پونا پارہ تقریباً پڑھا گیا، جس میں 15 سورتیں پڑھی گئیں، سورۃ النبا سے سورۃ اللیل تک۔ اب یہ صورتیں اتنی عظیم الشان ہیں اور اتنا زیادہ ان صورتوں میں مواد ہے، اگر میں ایک ایک صورت پر بھی بات کروں تو بہت ہی لمبا وقت ہو جائے گا، اس لیے صرف ایک صورت پر میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ درمیان میں ایک صورت پڑھی گئی، سورۃ البروج، یہ قرآن پاک کی ترتیب سے 80 پر 5ویں صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 80 پر 5ویں نمبر پر یہ صورت آتی ہے، اور اس صورت میں 22 آیتیں ہیں، اور یہ صورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور 15 صورتیں جو آج پڑھی گئیں، ان صورتوں میں اکثر و بیشتر مرکزی موضوع قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہی ساری چیزیں یہ آخری صورتوں میں ہیں۔ اور سورہ بروج کے اندر مرکزی موضوع، مرکزی عنوان ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور حالات آنے پر صبر کرنا، یہ مضمون مرکزی ہے سورہ بروج کے اندر۔ اور ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اصحاب اخدود کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے پیش آیا۔ کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے پیش آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، جس طرح فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں، اس طرح یہ بادشاہ بھی کہتا تھا کہ میں رب ہوں، خدا ہوں۔ اور پوری قوم کو، رعایا کو اس نے پابند کر کے رکھا تھا کہ جب بھی اس کے پاس جائیں تو اس کے سامنے سر جھکائیں، اپنے ماتھے کو ٹیکیں، اسے خدا مانیں۔ یہ سب اس نے پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ اور اس بادشاہ نے اپنے ساتھ ایک جادوگر کو رکھا تھا۔ وہ جادوگر کے بل بوتے پر وہ بادشاہ ایسے ایسے کام کرتا کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے، جس کی بنیاد پر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ دیکھو میں خدا ہوں، اس لیے ایسے ایسے کام کر رہا ہوں۔ یعنی عادت کے خلاف، خرق عادت کے خلاف ایسے کام کرتا کہ لوگ حیران ہو جاتے، یہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ جادو سے کیا کرتا تھا، اور ایک بہت بڑا جادوگر اس کے پاس رہتا تھا، تو اس جادو کی بنیاد پر وہ کرتا تھا۔ تو وہ جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت جہاں پناہ، میری عمر ہو گئی ہے، معلوم نہیں کب میرا انتقال ہو جائے، آپ ایک کام کیجئے، کسی لڑکے کو، کسی بچے کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو سارا جادو سکھا دوں گا، جادو کا سارا علم سکھا دوں گا، میرے بعد وہ لڑکا آپ کے کام آئے گا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر جادو ختم ہو گیا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی، میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میرا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو متعین کیا، مقرر کیا جادو سیکھنے کے لیے۔ وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آتا
اور جادو سیکھتا۔ ہر دن پابندی سے اپنے گھر سے وہ نکلتا اور بادشاہ کے جادوگر کے پاس آ کر وہ جادو سیکھتا، لیکن جادو سیکھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ سیکھنے تو جاتا تھا لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا جادو سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ جادو میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں، بعض دفعہ طبیعت بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ شریعت قبول کرنا یہ دور کی بات ہے، طبیعت قبول نہیں کرتی، ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ یہ جو بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں یہ ایسا ہی جادوگر نہیں بنتے، بعض دفعہ یہ جادوگر خود اپنا پیشاب پیتے ہیں، خود اپنا پاخانہ کھاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسا جادو سیکھ سیکھ کر یہ سفلی جادوگر بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جادو کرنا بھی حرام، جادو کروانا بھی حرام، جادوگر کے پاس جانا بھی حرام، جادوگر سے کوئی چیز پوچھنا بھی حرام۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جادوگر نجومی کے پاس کوئی آدمی جا کر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دنوں تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اتنا خطرناک عمل ہے جادو۔ تو جادو کی مذمت شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس بچے کا دل نہیں لگ رہا تھا جادو سیکھنے میں، اس لیے کہ الٹے پلٹے کام اس میں ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جس راستے سے آتا جاتا تھا اس راستے کے درمیان میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پکا عمل کرنے والے کو، یعنی حضرت عیسیٰ کی شریعت کے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس طرح ہماری شریعت میں بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی شریعت پر پکا عمل کرنے والوں کو راہب کہتے ہیں۔ تو ایک راہب راستے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس بچے کی ملاقات اس راہب سے ہو گئی اور وہ اللہ والا تھا، تو اس بچے کو اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اس آدمی کی باتیں بہت اچھی لگی۔ تو ایک دن 2 دن تو ہر دن آتے جاتے وہ بچہ اس راہب کے پاس جاتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، پھر آتا راہب کے پاس جاتا، پھر گھر کو جاتا۔ تو ایک دن راہب نے کہا یہ جو تم جادو سیکھ رہے ہو یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ مت سیکھو، تم انجیل کو سیکھو، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سیکھو، ان چیزوں کو نہ سیکھو۔ تو اس طرح اس راہب نے اس بچے کا ذہن بنایا۔ اب ایک دن وہ بچہ جو ہے جادوگر کے پاس گیا، لیٹ ہو گیا، تو جادوگر نے اسے بہت مارا، تم میرے پاس تاخیر سے کیوں آئے؟ تو اس کا دل اور اچاٹ ہو گیا، ایک تو میں جا رہا ہوں بڑی مشکل سے، اب تاخیر سے پہنچا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ تو اس کے بعد اس بچے نے جانا ہی چھوڑ دیا، وہ بچہ نہیں گیا اس راہب کے پاس، اس جادوگر کے پاس، وہ بچہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ پریشان تھا، یہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ کسی راہب کے پاس جا رہا ہے، اس لیے جادوگر کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو وارننگ دی کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ بچہ کشمکش میں تھا، میں راہب کی بات کو مانوں یا جادوگر کی بات کو مانوں، بادشاہ کی بات مانوں، میں کس کی بات مانوں؟ اور کون صحیح ہے، حق پر ہے، کس کا دین صحیح ہے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے، میں کشمکش میں مبتلا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ راستے میں بچہ جا رہا تھا، ایک شیر آ گیا، درندہ ایک شیر آ گیا اور اس نے لوگوں کا راستہ روک کے رکھا تھا۔ اب سارے لوگ ڈر رہے تھے شیر کے پاس جانے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے۔ تو اس بچے نے سے سوچا اب موقع اچھا ہے، تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر راہب کا دین سچا ہو تو میں یہ پتھر مارتا ہوں اور شیر بھاگ جائے، شیر یہاں سے ہٹ جائے۔ اگر راہب کا دین سچا نہیں ہے
تو شیر یہیں پر ٹھہرا رہے۔ تو اس بچے نے پتھر مارا، وہ شیر بھاگ گیا۔ تو اب لوگوں میں اور زیادہ شہرت ہو گئی، ایک بچہ ہے، اس بچے نے پتھر مارا، شیر بھاگ گیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں وہ بچہ کرتا تھا۔ راہب کا نام لے لے کر وہ دعا کرتا اللہ سے، اگر راہب سچا ہو تو یہ کام ہو جائے، اللہ کر دیتا۔ کوئی اندھا ہوتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے کہتا اگر راہب کا دین سچا ہو تو اس کو آنکھیں آ جائے، آنکھیں آ جاتی۔ تو اب شہرت ہو گئی پورے علاقے میں، پورے محلے میں۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ بچہ اس طرح کے کرتب کر رہا ہے اور جادوگر کے پاس نہیں آ رہا ہے، تو جادوگر سب سے پہلے اس راہب کو بلایا، جس راہب کے پاس یہ جاتا تھا، اس راہب کو بلا کر اسے قتل کر دیا کہ تمہاری ہی وجہ سے وہ بچہ ویسا بنا ہے۔ راہب کو قتل کر دیا۔ پھر اس بچے کو بلایا اور اس بچے سے کہا دیکھو تم جادوگر کے پاس آ کر جادو سیکھو گے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں سیکھوں گا، نہیں سیکھوں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو، وزیروں کو لگایا کہ جاؤ اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ اب اس بچے کو لے گئے پہاڑوں کے اوپر سے ڈھکیلنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور واپس ناکام آ گئے، یعنی وہ نہیں مار سکے۔ جو مارنے گئے تھے وہ خود مر گئے، بچہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرے گئے پانی کی جہاز میں لے کر کہ اس کو پانی میں ڈبو دیں گے، جو گئے تھے وہ ڈوب گئے، بچہ پھر بھی واپس آ گیا۔ یعنی بہت ساری کوششیں کی گئیں اس بچے کو مارنے کے لیے، ہر کوشش ناکام ہو گئی، وہ بچے کو نہیں مار سکے۔ بادشاہ سے اس بچے نے کہا تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو مجھے مارنے کے لیے؟ میں خود طریقہ بتاتا ہوں مجھے مارنے کا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو، پوری قوم کو جمع کرو، اور مجھے درمیان میں کھڑا کر کے تیر مار دو، میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا موقع ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کر دیا، پوری قوم کو جمع کر دیا، بچے کو ایک اونچی جگہ کھڑا کر دیا، اور بچے نے اس بادشاہ سے کہا جب تیر مارو گے تو ایک جملہ بول کر تم تیر مارنا اور میری پیشانی پر مارنا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ تم کہو بسمک اللہم رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس بچے کا خدا ہے، جو اس بچے کا رب ہے۔ تو یہ جملہ بول کر تم مجھے تیر چلانا۔ تو اس نے تیر چلایا تو تیر لگی اور بچہ مر گیا۔ اب جو لوگ آئے تھے ان سب کو سارے واقعات معلوم تھے کہ اس بچے کو بہت کوشش کی گئی مارنے کے لیے، لیکن ہر کوشش میں یہ ناکام رہے۔ اس بچے کے خدا کا نام لیا گیا تو بچہ مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا جو خدا ہے وہ سچا ہے، اس بچے کا جو رب ہے وہ سچا ہے۔ تو ساری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ جو بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے سب نے ایمان قبول کر لیا، سب جو ہے ایمان والے ہو گئے۔ 60,000 یا 70,000 وہ لوگ تھے۔ اب بادشاہ اور پریشان ہو گیا، یہ تو الٹا قصہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اور ان گڑھوں میں آگ جلائی، اور یہ جو ایمان قبول کیے تھے ان سب کو اس نے آگ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ اللہ نے سورہ بروج کے اندر بیان کیا ہے کہ اصحاب الاخدود یعنی آگ والے، گڑھوں والے 60,000 لوگوں کو اس نے آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا۔ اور ایک ماں تھی، چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا اس کا، اب وہ بھی آگ کے سامنے کھڑی ہے، لیکن سامنے دودھ پیتا بچہ بھی ہے، تو آگ میں کودنے کے لیے وہ ہچکچا رہی تھی۔ چھوٹا معصوم دودھ پیتا بچہ ہے، میری جان جائے تو جائے لیکن یہ بچے کی بھی جان جائے گی۔ اللہ اکبر! دودھ پیتا معصوم بچہ، اللہ نے اسے زبان دی، اس بچے نے کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان بچ جائے جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ دودھ پیتے معصوم بچے نے کہا ماں جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، کود جاؤ۔
تو وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کود گئی۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اس سورت کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا، حالات کے آنے پر صبر کرنا، یہ اصل پیغام ہے۔ حضرات صحابہ نے ایمان کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ حضرات صحابہ کی دنیا بگڑ گئی، حضرات صحابہ تباہ ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو بلند کر دیا، اور جن جن لوگوں نے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے الٹا ان کو دگنا تگنا دیا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان قبول کر بیٹھی، حضرت موسیٰ کے رب کو انہوں نے مان لیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ پورے لوگوں کے سامنے مادر ذات برہنہ کر کے ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھکوائے، میخیں ماری، ان کے چمڑے کو چھلوایا، ایسا ظلم و ستم ان کے اوپر اس نے جو ہے ڈھایا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، اے اللہ، میں تیری خاطر ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی ہوں۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ جب حضرت آسیہ آخری مرحلے میں تھی تو محل کے دروازے اس نے کھلوا دیے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے انبار اس نے سامنے کر دیے۔ اے آسیہ دیکھو، یہ محل تم چھوڑ رہی ہو، یہ سونا چاندی تم چھوڑ رہی ہو، یہ ہیرے جواہرات تم چھوڑ رہی ہو، اس موسیٰ کے دین کے لیے، موسیٰ کے رب کے لیے۔ اگر اب بھی تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو گی، یہ سب کا سب تمہارا ہے، یہ محل، یہ دولت، یہ خزانہ، یہ ہر چیز تمہاری ہے۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ، میں یہ محل، یہ دولت، یہ سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہوں، تم مجھے اس سے اچھا بدلہ دینا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے فرعون کے محل کو چھوڑا تھا، اللہ نے جنت جیسا محل ان کو عطا کیا۔ اور حضرت آسیہ نے فرعون جیسے شوہر کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہمارے نبی سے حضرت آسیہ کا رشتہ کیا، اور ہمارے نبی سے نکاح ہوگا۔ انہوں نے تو گھر مانگا تھا، اللہ نے گھر والا بھی دے دیا، اور کیسا گھر والا دیا؟ جو دنیا کے سارے گھر والوں میں سب سے اچھا گھر والا ہے، سب سے حسین ہے، سب سے جمیل ہے، سب سے بہترین انسان سے اللہ نے حضرت آسیہ کی شادی فرمائی۔ تو ایمان پر ثابت قدم رہنے پر اللہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور دیتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا